بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا پر ایک ایسی خونخوار قوم آئے گی جس قوم کے لوگ بہت زیادہ طاقتور اور انتہائی جنگجو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ لوگ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے اور ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا سب کچھ تہس نہس اور نیست و نابود کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کو قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج اور ماجوج کے متعلق بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں اور کب آئیں گے۔ لہٰذا تمام ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سکندر تھا۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ پیارے دوستو، یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ضرور تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے سفر کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص آب حیات کا پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ارادے سے مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا، چنانچہ آپ آب حیات نہ پی سکے۔ پھر بھی آپ نے سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جو دنیا کا آخری مقام تھا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ نے سورج غروب ہوتا ہوا بھی دیکھا جو ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوا۔ وہاں آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کا لباس جانوروں کی کھال تھی۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی غذا نہیں تھی۔ تاریخ نے اس قوم کو ناسک کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ محاذ آرائی کی۔ آخر کار وہ بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا۔ اس طرف بھی آپ آخری مقام تک پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے پاس رہنے کو کوئی گھر نہیں تھا۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے، جب سورج ڈھل جاتا تو یہ لوگ غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے۔ تاریخ میں اس قوم کو منسک کے نام سے مرکوز کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قوم کو بھی دین حق کی دعوت دی تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر فتح نصیب فرمائی۔ پھر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سفر شمال کی طرف کیا، یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں پر بھی ایک عجیب قسم کے لوگ رہتے تھے۔
حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان نہ سمجھ سکے، لہٰذا ان لوگوں سے اشاروں میں بات چیت ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں اس ظالم اور خونخوار قوم سے بچائیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قوم تھے۔ یہ یاکس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، جبکہ ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر موجودہ زمانے میں انسانوں کی تعداد 8 ارب ہے تو یاجوج ماجوج کی تعداد 80 ارب ہوگی، اور ان کی تعداد مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے تو اس وقت ان کا اندازہ لگانا کتنا مشکل ہوگا کہ وہ کس تعداد میں ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ قوم بھی اولاد آدم میں سے ہی ہے، ان میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، اور یہ قوم 3 گروہوں پر مشتمل ہے، ایک طاویل، دوسرا تاریث اور تیسرا منسک ہے۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے وہ تقریباً 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ ان کا رہن سہن بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ یہ بہت زیادہ ظالم، وحشی اور خونخوار قسم کے لوگ ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں، سبزیاں، پھل وغیرہ سب کچھ نگل جاتے ہیں اور خشک اشیاء کو اپنی سواریوں پر لاد کر لے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وحشی اور درندہ نما قوم ہے جو ہر جاندار چیز یعنی چھپکلی، سانپ، بچھو وغیرہ سب کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے عوض کچھ رقم لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اس کے بعد آپ نے جہاں سے یاجوج ماجوج نکلتے تھے اس جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی گہری اور بہت بڑی بنیاد کھدوائی۔ اس کو اتنا گہرا کھدوایا گیا کہ پانی نکل آیا۔ پھر آپ نے اس بنیاد میں تانبا پگھلا کر ڈالا اور اوپر پتھر لگائے، لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر درمیان میں لکڑی، پتھر اور کوئلہ بھر دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی۔ دیوار کو اتنا بلند بنایا گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے ملا دیا گیا۔ اس طرح یہ قوم دیوار کی ایک طرف ہے اور یاجوج ماجوج دیوار کی دوسری طرف قید ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں۔ وہ لوگ دن بھر دیوار کو توڑتے رہتے ہیں۔ شام کو جب وہ تھک ہار جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب بس کرو، باقی کل توڑیں گے۔ لیکن جب وہ دوسرے دن دیوار کو دیکھتے ہیں تو دیوار قدرت الہی سے پوری کی پوری اور صحیح سلامت ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ دیوار کو توڑنے لگتے ہیں۔ پھر شام کو ان میں سے ایک کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن پھر دیوار ویسی کی ویسی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ ان کے درمیان چلا آ رہا ہے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے کہ یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں تو یاجوج ماجوج دن بھر دیوار توڑنے کے بعد ان میں سے ایک کہے گا چلو اب انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے، تو دوسرے دن دیوار بڑھے گی نہیں اور انشاءاللہ کی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر ان کا خروج ہوگا۔ جیسا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ نمبر 1 جیحون، نمبر 2 سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا
اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 جو ہم نے اوپر 5 نہروں کی بات کی ہے، گویا یہ نہریں بھی دنیا سے اٹھا لی جائیں گی۔ یہ 6 چیزیں جب دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ دوستو، اب ہم یاجوج ماجوج کے حلیے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ لوگ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ وہ اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے دنیا پر ایک عجیب فساد برپا ہوگا۔ یہ لوگ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ سے گزرے گا، جو ایک بہت بڑا سمندر ہے، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ وہ سمندر بالکل خشک ہو جائے گا۔ پھر جب ان کا دوسرا گروہ نکلے گا، وہ دیکھیں گے کہ پانی تو یہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ دنیا پر فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کرے۔ یہ کہہ کر یہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو رب تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر جب واپس گریں گے تو تیروں پر خون لگا ہوگا۔ جب یاجوج ماجوج ان اپنی گندی حرکتوں میں مصروف ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے مل کر اللہ کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک عجیب و غریب قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے یہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی زمین پر اس قدر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جانور بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی جیسی لمبی گردنیں ہوں گی۔ وہ جانور تمام مردہ یاجوج ماجوج کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ یاجوج ماجوج کی یہ دنیا میں سزا تھی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، کیونکہ یہ قوم فسادی اور درندہ صفت تو تھے ہی، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان کی دولت سے بہرہ نہ ہو سکے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لے گئے تھے اور ان کو دین کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلایا، انکار کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد آدم کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتوں کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ روایات کے مطابق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی
اور زمین کو حکم الہی ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، تب برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک پورا گروہ کھا سکے گا۔ دودھ میں بھی اسی طرح برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔